ایک ایسی شخصیت جن کے فیصلے زمین پر ہوتے اور ان کی تائید آسمان سے آتی، ایک ایسی ہستی جن کی زبان سے نکلا ہر لفظ حق ہوتا اور جن کا ہر قدم عدل و انصاف کی علامت ہوتا، ایک ایسا نام جسے سنتے ہی باطل کی بنیادیں ہلنے لگتی اور شیطان راستہ بدل لیا کرتا، ایک ایسا حکمران جو خلیفہ ہونے کے باوجود راتوں کو بھوکے بچوں کے لیے آٹے کی بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھاتا، ایک ایسا مجاہد جو قیصر و کسریٰ کو اپنی تدابیر سے لرزا کر رکھ دیتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے اس عظیم مجاہد کی، اس عادل رہنما کی، جسے دنیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، آج سے ہم تاریخی آئینے پر ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے اسلام کے ہیروز۔ یہ سیریز ان شخصیات پر ہے جنہوں نے نہ صرف تاریخ کا رخ موڑا بلکہ امت مسلمہ کو راستہ بھی دکھایا، اور اس سلسلے کی پہلی قسط ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت عمر کون تھے، اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی، اسلام کیسے قبول کیا، خلافت کیسے ملی، انہوں نے عدل کی کیسی مثالیں قائم کی، ان فتوحات کے معمار بنے، اور آخرکار وہ کیسے شہید ہوئے۔ تو ناظرین تیار ہو جائیں، کیونکہ آج ہم تاریخ کے اس سنہری باب کو کھولنے جا رہے ہیں جس نے عدل، مساوات اور ایمانداری کی ایسی بنیاد رکھی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت عمر قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، نبوت سے 13 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں وہ فصاحت، بہادری، قیادت اور سخت مزاجی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کا شمار قریش کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، سفارتی معاملات میں مہارت رکھتے تھے اور اہم فیصلوں میں شامل ہوتے تھے۔ لیکن ناظرین، اسلام کے ابتدائی دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سخت ترین مخالف تھے۔ ایک دن وہ تلوار لے کر نکلے، ارادہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، مگر راستے میں کسی نے کہا پہلے اپنی بہن فاطمہ کو سنبھالو، وہ بھی مسلمان ہو چکی ہیں۔ غصے میں بھرے عمر بہن کے گھر پہنچے، دروازے پر قرآن کی تلاوت سنائی دی، بحث چھڑی، غصہ اترا، اور جب آیات پڑھی طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر ہر اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔ یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، یعنی رحمان، جو عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے۔ تو دل کانپ گیا، آنسو بہ نکلے اور بے اختیار زبان سے نکلا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ دار ارقم پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا اور اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی دن مسلمانوں نے پہلی بار کھلے عام نماز ادا کی، کیونکہ عمر اب اسلام کا حصہ بن چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ بنے اور ان کے بعد خلافت حضرت عمر کے حصے میں آئی۔ حضرت عمر نے کہا، اگر میرے دور میں دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاس سے مر گیا تو عمر رب کے حضور کیا جواب دے گا؟ ان کے دور کا نظام حکومت بے مثال تھا۔ بیت المال کا قیام، عدلیہ کی تشکیل، قاضیوں کی تعیناتی، پولیس و نگرانی کا نظام، پہلی مردم شماری، ڈاک کا منظم نیٹ ورک، گورنر کا سخت احتساب، راتوں کو خود گشت کرنا، رعایا کا دکھ درد محسوس کرنا۔ ایک دن حضرت عمر خود آٹے کی بوری اٹھائے جا رہے تھے۔ پوچھا گیا، امیر المؤمنین غلام سے اٹھوا لیتے۔ جواب دیا، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی میرا غلام اٹھائے گا۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ ایران، عراق، شام، مصر اور بیت المقدس فتح ہوئے۔ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں مٹی میں مل گئیں۔ اسلام کا پرچم روم کی سرحدوں تک پہنچا۔ اور ناظرین، سب سے خوبصورت لمحہ جب بیت المقدس کی فتح ہوئی تو نہ تلوار چلی نہ خون بہا، صرف عدل، کردار اور امانت داری نے فتح دلوائی۔ پھر ایک دن فجر کی نماز کے وقت ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ نے خنجر سے وار کیا، حضرت عمر زمین پر گرے۔ 3 دن بعد انہوں نے شہادت پائی اور وصیت کی، مجھے میرے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے اجازت دی اور یوں حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں دفن ہوئے۔ ناظرین، حضرت عمر کوئی عام حکمران نہیں تھے، وہ کردار تھے، وہ نظام تھے، وہ سوچ تھے جو آج بھی زندہ ہے۔ اگر امت کو عدل چاہیے، ترقی چاہیے، نظام مصطفیٰ چاہیے تو حضرت عمر جیسے حکمران اور قیادت چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ اسلام کے ہیروز ہر دل تک پہنچیں۔ اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک اور عظیم کردار کے ساتھ، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید، صرف اور صرف تاریخی آئینے۔